اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا جب آغاز کیا جائے تو حکم ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کی جائے شیطان مردود سے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورۃ النحل آیت نمبر 98، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو قرآن پاک کے پڑھنے کے آداب میں سے پہلا ادب کیا ہے کہ شروع میں کیا کیا جائے؟ شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا جائے۔ کیوں؟ شیطان انسان کے دل میں ویسے بھی بہت وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اس کی کوششیں اس وقت اور تیز ہو جاتی ہیں جب انسان اللہ کے رستے کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کھول لے، کیونکہ اب وہ اور زیادہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے نا کہ اگر یہ شخص قرآن سے جڑ گیا تو پھر کیا ہوگا، میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اگر قرآن اس کو سمجھ آ گیا، اس کے دل میں اتر گیا، تو پھر یہ میرے بس میں نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمانا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے بن جائیں گے، بے شک میرے بندے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو وہ پورا زور لگاتا ہے کہ انسان قرآن پڑھ کر بھی بھٹکے یا قرآن پڑھتے سمجھتے ہوئے بھی ادھر ادھر ہو جائے۔ جیسے نماز میں سب زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح قرآن پڑھتے وقت بھی بہت وسوسے ڈالتا ہے، یہ تو بہت مشکل ہے اور یہ تو تمہارے بس کی بات نہیں، اور کیا پتا اس کا معنی یہ نہ ہو، کچھ اور ہو، اور اس طرح کی باتیں جو انسان کو اس سے پیچھے کر دیں، ہٹا دیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ جب انسان قرآن کھولے، پڑھنے لگے، تو اعوذ باللہ کے ساتھ ابتدا کرے۔ لہذا آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ بے حروف تہجی میں سے، جسے الف با تا سا ہم کہتے ہیں۔ عربی میں کچھ حروف تہجی ایسے ہیں کہ جن کے معنی ہیں، جن میں سے سب سے پہلے بے کا یہاں پر حرف آیا ہے۔ بے کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ اسم مشہور لفظ ہے، اردو میں بھی اسم نام کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے کسی چیز کی ذات معلوم کی جا سکے۔ نام کیا ہوتا ہے؟ جس سے کسی چیز کی ذات کا پتہ چلے، یعنی اس کی نیچر کا پتہ چلے ہمیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ مثلا اس میز پر جو بھی آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان سب کا کوئی نہ کوئی نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ کاغذ، قلم، کتاب، گلاس۔ تو یہ کتاب کیا ہے؟ نام ہے کس کا؟ اس چیز کا۔ اور اس ورڈ کے ذہن میں آتے ہی ہمارے سامنے ایک خاص چیز کی پکچر بن جاتی ہے۔ اسم کا جو روٹ ہے عربی میں سین میم واو ہے۔ اللہ کا لفظ معلوم ہے آپ سب کو، الف لام ہے روٹ ہے۔ الرحمن فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ کچھ باتیں شاید آپ کو مشکل لگیں تو لکھ چھوڑیے، نہ بھی سمجھ آئیں، آنے لگے گی سمجھ۔ رحمان کا روٹ رے ہے میم ہے، رحم سے ہے، لطف اور کرم کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، اور رحمان میں بہت زیادہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ الرحیم کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہے، اس کا بھی روٹ رے ہے میم ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ انسان جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے، کوئی نیا کام، کوئی اہم کام، کوئی قابل ذکر کام، تو عموماً وہ کسی کے بھروسے پہ کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کس کس کا بھروسہ لیتا ہے؟ کبھی اپنی طاقت، میں کر سکتی ہوں، کبھی اپنی ذہنی طاقت، کبھی قابلیت، کبھی صحت، کبھی اپنی عقل اور علم اور سمجھداری، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا کمال ہے، میں کرنے والا ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ یا پھر اپنے سے باہر کچھ اور چیزوں کا بھروسہ لیتا ہے، بچے کام آئیں گے، یا یہ میرا مال کام آئے گا، یا فلاں میرے دوست میرا ساتھ دیں گے، یا فلاں انسان میری مدد کرے گا۔ ایسے ہی ہوتا نا، کوئی اہم کام آپ کرنے لگے تو کیا خیال آتا ہے میرے پاس پیسے، میں کر سکتا ہوں، ہے مجھے اتنی سمجھ، میں خود یہ سیکھ سکتا ہوں۔ تو یہ بالکل ایک قدرتی سی بات ہے کہ انسان جب بھی کوئی اہم کام، مثلاً آپ
اگر آج کل کے حساب سے دیکھیں تو آپ کی زندگی میں اہم کام کیا ہوا ہے؟ قرآن کا آغاز آپ کر رہے ہیں آج، یا اس کورس کا آغاز کیا آپ نے، تو آپ کے دل میں کیا خیال آیا؟ میرے پاس گاڑی بھی ہے، میرے پاس وقت بھی ہے، یا میری ہمت توفیق بھی ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، سب ہے اور میں کر سکتی ہوں؟ قدرتی تو شیطان ایسی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے، اور عام رجحان بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اہم کام کے کرنے کا سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں آتا ہے مجھے، میں کر سکتا ہوں. کبھی اپنے علم پہ بھروسہ، کبھی اپنی طاقت پہ بھروسہ، کبھی کسی بھی خارجی امر پہ بھروسہ، کبھی اسباب پہ بھروسہ. ٹھیک ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اسباب کو استعمال کرے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں. تو کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ میرے میں طاقت نہیں، تیرے بھروسے پہ کام کرنے جا رہی ہوں، تو کرائے گا، کیونکہ ہر چیز پر تیری رحمت چھائی ہوئی ہے. میں تیری رحمت کی وجہ سے اس قابل ہوں گی کہ میں یہ کر سکوں، پڑھ سکوں یا پڑھا سکوں یا آ سکوں یا اس پر عمل کر سکوں. تو مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. وہ ایک عام شعر آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ وہ اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں. ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ مومن اسباب اختیار کرتا ہے، بھروسہ نہیں کرتا. یہ ایک اندر ایک ایسا فرق آ جاتا ہے ایمان لانے کے بعد اور اللہ کے دین کی طرف آنے کے بعد کہ انسان حقیقی عاجزی اختیار کرتا ہے. ہر کمال اللہ کے لیے، ہر تعریف اللہ کے لیے، اور اپنی صرف کوشش. تو سب سے بہتر آغاز کسی بھی کام کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ انسان وہ کام کس طرح شروع کرے؟ اللہ کے بھروسے پر شروع کرے. تو ہمیں حکم کیا دیا گیا کہ ہم کیا کریں؟ اپنے کاموں کو کس سے شروع کریں؟ بسم اللہ سے. جیسے وضو کرتے وقت، کھانا کھاتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، گاڑی میں بیٹھتے وقت. تو جتنے بھی اہم کام ہیں ان کے شروع میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. اور اہم ترین کاموں میں سے اہم قرآن پڑھنا. اس لیے قرآن کے آغاز میں بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. سورت الفاتحہ، سورت کہتے ہیں کسی چیز کے ٹکڑے اور حصے کو. سین واو رے اس کا روٹ ہے. الفاتحہ کا روٹ ہے فتح، فتح سے. فتح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی بندش کو دور کرنا، کھولنا. یعنی قرآن کھلتا ہے اس سے، قرآن کی ابتدا ہوتی ہے. اس سورت کے اور بھی کئی نام ہیں، جیسے ام الکتاب، ام القرآن، سورت الحمد، الشفا، الکنز. سورت الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، اور اس سورت کی فضیلت میں کچھ احادیث بھی وارد ہوئی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب وہ وحی لاتے تھے تو آپ کے پاس بیٹھتے تھے، کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی. انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا. پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک سورت الفاتحہ اور دوسرا سورت البقرہ کی آخری 2 آیات. آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں، یعنی سورت فاتحہ پڑھیں یا سورت البقرہ کی آخری آیات پڑھیں، تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی، یعنی اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورت الفاتحہ کتنی عظیم سورت ہے اور اس کا پڑھنا کتنا بابرکت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص انعام فرمایا اور آپ کو یہ سورت عطا فرمائی. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہیں، اور اس سے مراد سورت الفاتحہ ہی ہے. ایک اور حدیث ہے جو بخاری کی ہے. ایک صحابی سے آپ نے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہی ہے وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں.
اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت الحمد ہی ام القرآن، ام الکتاب، اور دہرائی ہوئی 7 آیات ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ کیا؟ ام القرآن، ام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ماں، اور ماں سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی اصل، بنیاد۔ ام الکتاب اور دہرائی ہوئی 7 آیات۔ اس سورت کا نام الشفا بھی ہے اور الرقیہ بھی ہے، یعنی اس کے ذریعے دم بھی کیا جاتا ہے، شفا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور ویسے تو قرآن سارے کا سارا ہی شفا ہے۔ سورت الفاتحہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر آتی ہے، اور یوں یہ نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور یہ پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری ایک ہی بار اتری۔ باقی صورتیں تو کس طرح ہوتی ہیں کہ کوئی حصہ ایک دفعہ اترا، پھر کچھ بعد میں اترا، پھر ان کو اکٹھا کیا گیا، لیکن یہ پوری 7 آیات اکٹھی اتری ہیں۔